अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सैटरडे संडे कोशिश करूँगा कि अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके हवाले से गुफ्तगू करूँ। जो यहाँ एक्टिविटीज़ हैं, जो नोन एक्टिविटीज़ हैं, जो मैटर करती हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उन पर गुफ्तगू करूँ। और वीक डेज़ में गुफ्तगू की जाए पाकिस्तान की, अमेरिका की पॉलिटिक्स पर। और कोई बहुत बड़ा इशू होगा तो यकीनन हम उसे डिस्कस कर सकेंगे वीकेंड पे भी, सैटरडे संडे को भी। और बट इट्स नॉट नेसेसरी टू डू इट एवरी वीकेंड, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। तो 2 दिन ह्यूस्टन रहा, कोई दिलचस्प खबरें थी। फिर पूरे अमेरिका में मेरे पास 6 खबरें हैं। मैं उनका पहले जिक्र कर दूं कि एक तो एरिक एडम, जो एक्सपेक्टेड मेयर है डेमोक्रेट के न्यूयॉर्क के, उनका एक खिताब है पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम उस पर बात करेंगे। फिर एक मिस पाकिस्तान शो हुआ है वर्जीनिया में, हम उस पर बात करेंगे। फिर पीटीआई के इलेक्शन हैं यूएसए में जो बहुत दिलचस्प हैं, उन पर बात करेंगे। फिर अपना के साबिक सेक्रेटरी हैं और कार्डियोलिस्ट, जो पाकिस्तानी कार्डियोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, उसके साबिक प्रेसिडेंट है रेहान अरशद, उन्होंने न्यूज़ में एक कॉलम लिखा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में PAGH ह्यूस्टन, जो वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मगर इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट, और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बड़ा इजी है कि एक लाल, आपने देखा होगा कि सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, जस्ट यू हैव टू पुश इट। पहला मौजू है कि जी, मौजू से पहले मैं ये बता दूं कि देखें, बाइडन बहुत मुश्किल में है। उनका अप्रूवल रेट हिस्ट्री के अगर देखा जाए कि बैक ट्रूमैन तक जाइए, प्रेसिडेंट ट्रूमैन तक, तो सबसे जो अप्रूवल रेट है वो जेरल्ड फोर्ड का, जो मुझे याद पड़ता है, उनका गिर गया 37 तक। और बाइडन का डिसअप्रूवल रेट जो है वो 51 आया है। और ये CNN का पोल है, 43% अप्रूवल रेट है। मगर बहुत से ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें उनका डिसअप्रूवल रेट जो है बहुत हाई, और अप्रूवल रेट 25 तक है। और ये जॉब हैंडलिंग के हवाले से, जिसमें कोरोना भी है, और अफगानिस्तान जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो है। और फिर स्टिमुलेट जो बिल, जो 3.3 ट्रिलियन का था, उसके हवाले से भी बड़ी गुफ्तगू है। तो बाइडन बहुत मुश्किल में है और मीडिया पर बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी बहुत परेशान हो गए हैं, हालांकि बड़े पेशेंस आदमी हैं। मैं शुरू करूंगा एरिक एडम से, जो न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट नॉमिनी हैं, जो प्राइमरी जीत चुके हैं। जब उनके साथ कोई 4 और लोग भी, 5 लोग मेरे ख्याल में, मुझे पूरा 100% याद नहीं, मगर 5 ही लोग थे, वो खड़े हुए थे। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुसलमान कम्युनिटी का मैं कहना चाहिए, कोई कम्युनिटी की नुमाइंदा तंजीमें तो कोई भी नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट तो हमारे यहाँ ही नहीं। जो चाहता है खड़ा हो जाता है और वो एक एसोसिएशन बना लेता है, 4-5 दोस्त जमा करता है, और जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं और कम्युनिटी की नुमाइंदगी शुरू कर देते हैं। यही हाल मस्जिदों का है कि लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं। उन लोगों ने भी वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी और मुसलमानों की नुमाइंदगी शुरू हो गई है। तो जिन लोगों ने एरिक एडम को इंडोर्स किया था बिगनिंग में, उन्होंने जब ये इसराइल की और हमास की लड़ाई हुई, जो आपको याद होगा फ़लस्तीन के हवाले से, तो देखिए, यहूदी स्टेट है, बुनियादी तौर पे इन्फ्लुएंस करते हैं यहूदी पूरे सिस्टम पर। खासकर न्यूयॉर्क स्टेट में तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि पूरा पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल सिस्टम कहना चाहिए, बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम भी वही रन करते हैं, जुडिशरी में भी वही है। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो उनकी मुखालफत नामुमकिनात में से है फौरी तौर पे। तो एरिक एडम ने अपने पॉलिटिकली उनके हक़ में, इसराइल के हक़ में बयान दिया कि हमास के हवाले से बहुत से लोगों के ग्रीवेंसेस भी हैं और कंसर्न भी हैं। उसके ऊपर पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों ने ही नहीं, बल्कि एक मजलिस शूरा है मुसलमानों की, वो भी ऐसी है कि जो मस्जिदों के लोग जमा हो गए हैं, या मौलवी टाइप के कम्युनिटी से किसी ने वोट नहीं लिया है, ना मुसलमान कम्युनिटी से लिया है, ना पाकिस्तानी कम्युनिटी से लिया है। और उन्होंने जनाब रिएक्ट किया और अपनी इंडोर्समेंट वापस ले ली। और इकना, जो पाकिस्तानी बेसिकली कहते तो मुसलमान तंजीम है, मगर 80-90% पाकिस्तानी है, चंदा भी उन्हीं का ज़्यादा है, फिर फेडरल फंडिंग भी है, उन्होंने भी
کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی انڈورسمنٹ واپس لے لی، بڑا کرٹیسائز کیا ایرک ایڈم پر. تو پاکستانیوں نے جو عام چھوٹی موٹی تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی کیا. تو پچھلے دنوں ابھی 2 دن پہلے میرے خیال میں ایک تنظیم ہے پاکستانی امریکن ایڈوکیسی گروپ، اس نے کوئی مینیپولیشن کی یا جو بھی، یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایرک ایڈم جان بوجھ کے وہاں آئے، انہیں بلایا اور کہا جاتا ہے کہ ایرک ایڈم آج کل جہاں بھی جاتے ہیں وہ $25,000 پہلے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیتے ہیں، فنڈ چاہیے الیکشن جیتنے کے لیے، لڑنے کے لیے. بہرحال وہ وہاں آئے اور انہوں نے بہت ہی معنی خیر بڑی فکر انگیز تقریر کی اور بہت طنزیہ تقریر کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، میں آپ کے ساتھ ہر دور میں کھڑا رہا، آپ کا حجاب کا مسئلہ ہو، مساجد کا مسئلہ ہو، ڈسکریمنیشن کہیں پر بھی ہوا، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا، مگر آپ عین وقت پہ، میرے نازک وقت میں میرا ساتھ چھوڑ گئے، جس کا مجھے بہت دکھ ہے. بہرحال مختصراً یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں. انہوں نے پوری منافقت ثابت کی. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ ہے اس کا بینر جو پیچھے لگا تھا وہ بھی ان کے لوگوں نے اتروا دیا کہ نہیں، ہم یہ بینر نہیں لگنے دیں گے. او مائی گاڈ، اس سے زیادہ کیا کہے گا کوئی جب کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن نہ ہو پراپر میں، لوگ اپنے طور پہ کام کریں، کوئی انسٹیٹیوٹ نہ بن پایا ہو، سر جوڑ کر بیٹھنے کا کوئی طریقہ کار نہ ہو کہ 4 لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ جب چاہے انڈورسمنٹ کر دی، جب چاہے واپس لے لی. اور جنہوں نے یہ تقریب کی تھی وہ تو ان کی ایک اپوننٹ تھی ڈیموکریٹ میں، گارسیا، انہیں سپورٹ کر رہے تھے جو میری معلومات ہیں. اور ساتھ میں پھر انہوں نے بلایا اس a 35-year record of standing with you. You were not with me. You went to new friends when I was a good old friend. I fought with you. Other people stood with you privately. I stood with you publicly. I fought for you every step of the way. Your 5 items you announced was what I ran on. I was the only candidate fighting for halal food. Only candidate fighting for diversity in my administration. Only candidate fighting to make sure that people don't go into your mosque and infiltrate them and desecrate what you stand for. I was the only candidate that been with you for over 35 years. And it hurts. It hurts. It's a very difficult moment for me. Because let me tell you what you did. Everyone in politics said at the beginning of the race, the Muslim community is going to be behind Eric Adams because he was always there for them. And when you weren't, you did worse for me than you did for yourself. What are other people going to think? That can never happen again. And because we are family, I forget my family. جملہ ان کا معنی خیز ہے. بٹ دیکھیں، جب تک ہم یہاں اپنی اجتماعیت پیدا نہیں کریں گے، بڑی تنظیمیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک لوگ اٹھتے رہیں گے اور ہم خراب ہوتے رہیں گے. اور نام کمیونٹی کا ہوتا ہے. کہا یہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ جی کمیونٹی کی منافقت کو اس نے اریاں کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ ہے، یہ چند لوگوں کی انوالومنٹ نہیں کہنی چاہیے، چند پاکستانیوں کی منافقت کو انہوں نے سب کے سامنے بے لباس کیا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ایک فیشن شو کے نام پر مس پاکستان شو اور مسز پاکستان شو ہوا ورجینیا میں، جہاں تحریک انصاف کے انصافیوں کی پہلی اماں فوزیہ قصوری بھی جج تھی، 9 جج تھے وہاں. تو ایک پاکستانی راول پنڈی کی بورن ریس تو امریکن ہے، میری لینڈ کی کرسچن بچی جیسیکا ولسن، وہ مس پاکستان قرار پائیں. کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہیں اور وہ ماڈلنگ بھی کرتی ہیں اور یوٹیوب چینل پہ بھی کام کرتی ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ، ویل کانفیڈنٹ. تو وہ وہاں پر فرسٹ آئیں اور ان کو تاج پہنایا گیا. پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ہم.
honorable judges. My name is Faria Chaudhry. फारिया चौधरी जो हैं ये मिसेस पाकिस्तान मुंतखब हुई हैं। मिसेस पाकिस्तान यूएस से कहना चाहिए, नॉर्थ कैरोलिना से ताल्लुक़ है और ये लाहौर की हैं। तो वहाँ कहा जाता है कि जनाब जो जेसिका विल्सन है उनके लिबास पर, उनके कपड़ों पर, उनके स्टाइल पर बड़ा लोगों ने एतराज़ किए कि जी पाकिस्तानी सकाफत तो दिखाई नहीं जा रही है। और कुछ लोगों ने वहाँ तंज़िया मजाक में कहा कि भाई हिजाब लगाना चाहिए था, बुर्का पहना के लाना चाहिए था। और एक साहब ने तो बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाया कि एक खातून वहाँ खड़ी हुई और अपनी फ्रेंड से, कोई नमाज का वक्त हो गया था शायद इशा की, कि चलें पहले नमाज़ पढ़ लें। तो किसी ने कहा कि भाई फैशन शो है, यहाँ कैसे नमाज। तो एक और वहाँ साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फ़र्ज़। ये सिचुएशन हुई। और कुछ ख़वातीन जो मैक्सी आंटियाँ कुछ आई थी जो मैक्सी पहने हुई थी, उन्होंने वीडियो के बनवाने से, जो प्रोफेशनल वहाँ पर थे, चैनल्स वगैरह के लोग और दूसरे प्रोफेशनल, उन्होंने कहा कि जी हमारा वीडियो नहीं बनाइएगा। तो मैंने कहा फैशन शो देखने आई है, मैक्सी पहनी हुई है, मगर वीडियो बनवाने से इनकार। खैर, तो ये फैशन शो एक खातून जवान बच्ची थी जो अभी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसके भाई ने फैशन शो किया था और ये सिलसिला बड़ा तवील है। ये मिसेस पाकिस्तान और मिस पाकिस्तान यहाँ पर बहुत तवील अरसे से होता रहा है, बंद हो जाता है। यहाँ जब कभी जर्सी में हुआ करता था, एक प्रेगनेंट औरत को भी दे दिया गया था मिस पाकिस्तान का अवार्ड, एक शादीशुदा खातून को भी दिया जा चुका था और एक 13 साल की बच्ची को भी दिया जा चुका था। फिर ये कनाडा में हुआ, वो बड़ी लंबी कंट्रोवर्सी, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। फिर ये मिस पाकिस्तान शो के ख़िलाफ़ यहाँ एक ज़माने में ज़मीनी फरिश्ते निकल कर आया करते थे, वो भी एक तवील के साथ फिर कभी सुनाऊँगा। आते हैं हम पीटीआई के इलेक्शन पर। पहले भी इलेक्शन हुआ था, इसका असल मकसद तो चंदा जमा करके पाकिस्तान भिजवाना होता है। तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर तो शौकत खानम के स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई है ना, कि पैसा आना चाहिए, चाहे अमीर लोग भरे जाएं सेनेट के टिकट दे के, असम्बलियों के टिकट दे के, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो ईंधन है इस पार्टी का। तो बेसिकली तो पैसे का इंटरेस्ट है, एक तवील दास्तान है ये। पिछला जो सदर जानी बशीर था उसे बार बार हटाया जाता रहा और एक अजीब, इमरान खान साहब को तो सबको पता है कि कोई पार्टी में तो इंटरेस्ट है नहीं। स्ट्रक्चर तो उन्होंने बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की। दर्जनों ग्रुप रहे, अब भी वही सिचुएशन है। वर्जीनिया में सबसे ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल है, जहाँ साबिक प्रेसिडेंट पीटीआई जानी बशीर खड़े हुए हैं और उनके मुकाबले में एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं मदर चुगताई साहब, और वो खड़े हुए हैं। और सियालकोट और लिल्ला कोई जगह है पंजाब में, उसकी लड़ाई है, मसाजिद भी इन्वॉल्व हो गई हैं और यार दोस्तों को ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। मतलब वो यार दोस्त जो नून लीग में है, जो एमकेएम में है, जो पीपल्स पार्टी में है, कि यार तू फॉर्म भर दे यार, कुछ नहीं होता है यार, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे अपनी जेब से अदा किए जा रहे हैं। और बताने वाले तो बताते हैं कि कुछ लोगों को
پیسے بھی دیے گئے ہیں $60 بونس کے طور پہ. مساجد میں جمعے کی نماز سے پہلے باقاعدہ سڑک پر روک کر مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے شناختی کارڈ بھی لیے گئے ہیں اور ویسے بھی شناختی کارڈ لیے جا رہے ہیں. ایک عجیب کیا کہنا چاہیے، وہ کہنا چاہیے کہ ایک میدان کارزار سجا ہوا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، اوورسیز پاکستانیوں کو کیا مل جائے گا. پچھلے الیکشن کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ جب آپ لوگوں کو ملیں تو ضرور پوچھیے گا کہ اس کمیونٹی کو انہوں نے کیا دیا اب تک، کیونکہ یہ بس اثاثہ قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ مال لینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو نظر تو کچھ آتا نہیں ہے. ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھتے ہوئے پی ٹی آئی پہ کہ نیو یارک میں امجد نواز جو پہلے یو ایس اے کے قائم مقام صدر بھی بن گئے تھے، اپنے دوست کو اتروانے کے بعد پھر ہٹا دیے گئے تھے، پھر ان کی جگہ کوئی اور آ گیا تھا. اب بیسیکلی تو 6 سپٹمبر تک تو صرف فارم بھرے جانے ہیں کہ کتنے ممبر جمع کیے انہوں نے. تو وہ اناپوز آ گئے امجد نواز اور ان کے ساتھ خورشید بھلی جو ایک کمیونٹی میں بڑے معزز شخصیت ہیں، بڑے خاموش طبع ہیں. پی ٹی آئی میں پہلے بھی موجود تھے مگر سائڈ سے رہتے ہیں. اس دفعہ سنا ہے بڑے اوپن سامنے آئے ہیں. وہ سیکرٹری جنرل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور مرزا خاور بیگ، ان دونوں کے بھائی پاکستان میں الیکشن لڑ چکے ہیں سیالکوٹ سے اور دونوں ہار چکے ہیں. اور ان کے چھوٹے بھائی خورشید بھلی کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں دیا تھا، ان کی جگہ جو قاف لیگ سے آئے ہیں اور جو طاہر خورشید ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ہیں بزار کے، ان کے داماد کو ٹکٹ دیا گیا. تو اور سعید بھلی کو معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے پولیٹیکل افیئرز کا. تو یہ ان کے بھائی خورشید بھلی، مرزا خاور بیگ کے بھائی بھی الیکشن ہار چکے ہیں پچھلی دفعہ فردوس عاشق کہ یہ دونوں ماشاءاللہ تعریفیں ان کے منہ سے سنیے گا فردوس عاشق کی، ان دونوں افراد سے، مرزا خاور بیگ سے اور محترم جناب خورشید بھلی صاحب سے. سب سے دلچسپ معاملہ ہے ہیوسٹن میں، جہاں صدارت کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں راشد بخاری صاحب. یہ پرانے ہیوسٹن کے رہنے والے ہیں، پی ایچ ایچ میں بھی بہت کوششیں کرتے رہے ہیں سیاست کرنے کی مگر وہاں انہیں کامیابی نہیں ملی. کہا جاتا ہے کہ اعظم سواتی نے ان کی دولت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی اتنے عرصے سے لگے ہوئے ہیں، چلو ابھی صرف لگا دیا جائے. کیونکہ سجاد برقی تو پی ٹی آئی لوکل سے آلموسٹ دوری ہو چکے ہیں، جو ایل ایل سی کے یہاں پریزیڈنٹ بھی تھے اور کافی عرصے تک پی ٹی آئی بھی چلاتے رہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی انہیں وہاں پر کورونا کی جو فنڈنگ آ رہی ہے پوری دنیا سے، اس کو مینیج کرنے کے لیے پاکستان میں لگایا ہوا ہے. مطلب یہ کہ حلیمہ باجی کی جو سلائی مشین ہے وہ آج کل سجاد برقی چلا رہے ہیں. تو یہ جو راشد بخاری صاحب ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ الیکشن جیت گئے تو یہ یو ایس اے کے صدر ہوں گے کیونکہ زیادہ دولت مند ہیں. اعظم سواتی جو وزیر ہیں، اور اعظم سواتی پاکستان میں ٹمبر کے حوالے سے مشہور ہیں اور لکڑی کا کاروبار بہت بڑا کر رہے ہیں وہ، ان کے خاندان کے لوگ. یہ معلومات پاکستان میں رہنے والوں سے پوچھیے گا تو وہ بہت دلچسپ واقعات آپ کو سنائیں گے. بتایا جاتا ہے کہ ابھی ان کے گھر میں ایک پارٹی ہوئی، انہوں نے اپنے دوستوں کو، راشد بخاری نے فون کیا کہ یار میرے گھر میں کھانا ہے آپ، اور سب اپنا اپنا ون ڈش جس طرح ہوتی ہے نا کھانا لے کے گئے. تو مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ بھی گئے نہاری وغیرہ پکا کے. تو جب انہوں نے تقریر شروع کی، بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس پر ایک صاحب نے اٹھے، انہوں نے کہا کہ یار چھڈو کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ پی ٹی آئی کیا تم لوگوں نے ٹی شرٹ تو پہنی ہوئی ہے، تحریک انصاف کی شلوار ہے، نون لیگ کی اور ناڑا پڑا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا وہ جب چاہتے ہیں ڈھیلا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو جب یہ واقعہ سنا تو ہنس کے میرا تو برا حال ہو گیا. تو بہرحال دلچسپ صورتحال ہے. شکاگو میں یقیناً راجہ یعقوب آگے آ رہے ہوں گے. پچھلے بھی الیکشن میں بھی کوئی 400-500 ٹوٹل ووٹ بنے تھے پورے امریکہ میں. اب کی ہو سکتا ہے کیونکہ مسجدیں بھی انوالو کر لی ہیں اور یار دوست بھی اور دوسرے مسلم لیگی اور سارے ملا کر جب لگے ہوئے ہیں فارم بھروائے جائیں. فارم بھروانا ہوتا ہے، انٹرسٹ کسی کا نہیں ہوتا، تو خود ہی ووٹ پڑ جائیں گے جس طرح بھی ہوگا. تو بہرحال یہ الیکشن کا تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اب میں آتا ہوں اپنا کے اوپر. اپنا امریکن پاکستانی جو ڈاکٹر ایسوسیشن ہے، یہ ہماری سب سے بڑی تنظیم کہلاتی ہے مگر یہ 50C13 ہے اور ساتھ میں یہ پروفیشنل ڈاکٹرز کی ہے. یہ ایک پرائیویٹ تنظیم آپ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹروں کی ایکسکلوسیو. اور مگر یہ پاکستان میں بھی بہت مشہور ہے، دنیا بھر میں
آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر پاکستانیوں کی کوئی تنظیم ہے جس میں 2,500-3,000 ممبر ہیں، اب 2600 تھے، اب مجھے نہیں پتا ریسنٹ کتنے ہیں، 4,000 تک ممبرشپ گئی ہے، اب 2600-2700 پہ رہ گئی ہے. مسائل تو ہر جگہ ہیں ہمارے، مگر یہ ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں کہ 40-42 سال سے الیکشن ہوتے ہیں اور انہیں نتائج کو قبول بھی کیا جاتا ہے. مگر اس پر الزام ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہے، اور یہ ایک فال کا سیشن بھی وہاں پاکستان میں کرتے ہیں، اور یہاں تو سالانہ کرتے ہیں، جو گزشتہ سال تو بالکل نہیں ہوا تھا، اور اس سال ہوا تو 50% ابو لوگ آئے، جو بڑی بات تھی. اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا اس کووڈ کی سیزن میں. یہاں کووڈ اس وقت بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت بری حالت ہے. بہرحال اس کے سابق سیکریٹری ہیں یا موجود، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، مگر وہ صدارتی امیدوار ہیں اس وقت، ڈاکٹر ریحان ارشد. یہ کارڈیولوجسٹ ہیں، اور کارڈیولوجسٹ پاکستانی ایسوسیشن جو اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، میں اس کے کچھ پوائنٹ میں نے لکھ کے رکھے ہیں، تو میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا اس میں کہنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے دوہری شہریت کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب معیشت میں ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں اوورسیز پاکستانی، تو اپنے ملک میں اپنے پن کا احساس بھی ملنا چاہیے، مگر اوورسیز پاکستانیوں کے حب الوطنی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جسے ختم ہونا چاہیے. بظاہر احترام دیا جاتا ہے اور قومی اسادہ بھی گردانا جاتا ہے، مگر برابر کے حقوق کبھی نہیں دیے گئے، صرف وعدوں پہ ٹرکایا جاتا ہے، اور ٹریٹ دوسرے درجے کے شہری کے طور پہ ہی ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے. $28 ارب لے کے محبتوں کے اظہار بھی ہوتے ہیں، مگر شہری ہم دوسرے ہی درجے کے ہیں. مگر جب برابری کے ہم حقوق مانگیں تو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ ڈوئل نیشنلٹی کی اصطلاح تنزیہ استعمال کی جاتی ہے ہمارے لیے. پاکستانی آئین میں دوہری شہریت کی جب اجازت ہے تو اس پر طنز کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا دوسرے درجے کے شہری کیوں سمجھا جاتا ہے، یا برابری کے حقوق کیوں نہیں دی جاتے. پھر وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ڈوئل شہریت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ، جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے میرٹ کو دیکھنے کے بجائے، میرٹ پر بحث کرنے کی بجائے، ان کی حب الوطنی کو مشکوک بنا کر انہیں الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میرٹ کے خلاف ہے کہ آپ ان سے پیسے تو لیتے ہیں، آپ ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، مگر انہیں پارلیمنٹ میں نہیں جانے دیتے، کہ آئین میں درج ہے کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر نہیں بن سکتے، اور فوج میں نہیں جا سکتے. تو جب آپ پیسے لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، برابری کے حقوق دینے کا وعدہ کرتے ہیں، تو ان کی حب الوطنی کو کیوں مشکوک قرار دیا جاتا ہے. پھر انہوں نے ایک اطہر من اللہ کے چیف جسٹس اسلام آباد کے کیس کا بھی حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر ثاقب نثار. اس پہ مجھے بڑا شدید اعتراض ہے کہ ان کا نام ان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بڑی تعریف کی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے، اور صوبائی اسمبلی ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو موقع اوورسیز پاکستانیوں کو دینا چاہیے. اچھا، میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ نہ ان کی رائے کی کوئی اہمیت ہے، نہ میری رائے کی کوئی اہمیت ہے، کیونکہ یہاں کوئی ڈیموکریٹک کوئی بڑا انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں کہ جہاں پاکستانیوں کی نمائندگی ہو، ووٹ کے ذریعے مجھے یا کسی اور کو منتخب کیا گیا ہو، اور پھر وہ فیصلہ سنائے اور وہ یہ کہے کہ جناب ہمیں دوہری شہریت چاہیے بھی ہے کہ نہیں چاہیے ہے، ہمیں ممبر بننا بھی ہے پارلیمنٹ کا کہ نہیں بننا ہے. میرے نزدیک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کل سے CNN پر مسلسل جیک ٹاپر کے ایک پروگرام کا پرومو کل پورا دن چلتا رہا، جس کا عنوان تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے، کہ امریکاز لانگسٹ وار وٹ وینٹ رانگ. تو اس میں ایک صاحب دکھا رہے تھے جو یقیناً کہ کوئی بڑے عہدیداری امریکہ کے رہے ہوں گے، یا کوئی بڑے انٹلیکچوئل، میں نہیں پہچانتا تھا ان کو کیونکہ میں نے وہ پروگرام ابھی دیکھا نہیں ہے، کہ وہ ان کا ایک سینٹینس چل رہا تھا جو مسلسل بار بار دکھا رہے تھے کہ پاکستان از ناٹ آور فرینڈ. ہم سے $28 ارب لیتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ اور یورپ اور امریکہ کے پاکستانی ہی نہیں، یہ جو ایمریٹس میں اور سعودیہ میں رہتے ہیں وہ بھی ویسٹرن ورلڈ کے ہی زیر اثر ہیں.
ہمارا تو نکلنا بڑھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. جو کچھ اس وقت امریکہ میں ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے, جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, تو $28 ارب تو آپ لیتے ہیں, مگر آپ کی پالیسیاں ہمارے تحفظ کے خلاف ہیں, ہماری کہنا چاہیے آزادیوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے, اور ہمارے یہاں کی حب الوطنی, یہاں کے ہمارے معاملات مشکوک بنا دیے ہیں. گفتگو تو اس پر ہونی چاہیے. مگر دوہری شریعت پہ بات کی جاتی ہے, جو یہاں کے 90%, 99% بلکہ کہنا چاہیے لوگوں کو نہیں چاہیے. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری ایج کے لوگ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہوں گے, مگر جو ہمارے بچے ہیں جن کی اکثریت ہے 1.5 ملین میں, مور دین 65% ہمارے بچے ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ان کے لیے پاکستان سے انٹریکٹ کرانے کے لیے یا اٹریکٹ کرانے کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا, چاہے وہ اپنا ہو یا کوئی ہو. بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے. اب میں اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جی PAGH کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جی ایک مردہ آرگنائزیشن میں نئے سرے سے دم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور الیکشن ہوگا دسمبر میں شاید. تو 2 گروپ فی الحال کھڑے ہوئے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں مظفر صدیقی, اور ایک ہے سلمان رضا کی, جو نیو یارک سے 3 سال پہلے موو ہوئے ہیں. مظفر صدیقی پولیس آفیسر رہے ہیں اور 30-35 سال سے وہاں رہتے ہیں. ان کی وائف ڈاکٹر ہیں, آلموسٹ کہنا چاہیے وہیں بڑے ہوئے, پاکستان میں بھی پولیس افسر رہ چکے ہیں. وہ کھڑے ہوئے ہیں. جو سلمان رضا کی ہیں ان کا گروپ بہت دلچسپ ہے. میں نہیں جانتا ہوں انہیں, بہت اچھے آدمی بتائے جاتے ہیں, نمازی پرہیزگار تو مظفر بھی ہیں. مطلب جو PAGH ہے ان میں سے جو بھی جیتے, جمعے کی نماز, پہلے عید کی نماز ہوتی تھی, اب جمعے کی نماز بھی ہوا کرے گی یقیناً جب یہ لوگ جیت جائیں گے. سوشل کلب کبھی نہیں بنے گا, یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو چاہیے ہی نہیں ہے. جو پاکستان میں حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ سوشل کلب تو, ویلفیئر کلب تو بنی نہیں سکے گا. جو موجود پاکستان سینٹر ہے 40 سال ہو گئے PAGH کو بنے ہوئے, تو جو پاکستان سینٹر بنایا اس پر مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ 99% وہاں پر ہال بھی اسپینشوں کے پاس ہے, دکانیں سب کچھ ان کے پاس ہے. انہوں نے PAGH کو ایک چھوٹا سا دفتر دے رکھا ہے. اب یہ وہاں مائنورٹی میں آ گئے. اب اس دفتر کو, اس کو پاکستان سینٹر کو موو کرنا ہے. اب نئی مہم یہ ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے اس پر لڑا جائے گا. تو مجھے ایک صاحب نے بہت دلچسپ معلومات بتائی. یہ تو میں پہلے سے سنتا تھا کہ ہمارے ایک دولت مند ہیں ہیوسٹن میں, جاوید انور, جو گزشتہ 5-6 سال میں سامنے آئے ہیں, تحریک انصاف کی حکومت میں زیادہ سامنے آئے ہیں. بش کے دوست ہیں, بش جونیئر کے, اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے. نیک دل انسان ہے, سادہ انسان ہے. پاکستان گورنمنٹ کو جب یہاں ضرورت ہوتی ہے, جیسے تحریک انصاف کا عمران خان کا واشنگٹن میں جلسہ تھا, کہا جاتا ہے کہ اس کا سارا خرچ انہوں نے اٹھایا تھا, اور مختلف حوالے سے بھی. تو بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے, پہلے تو کہا گیا کہ وہ $1 ملین سلمان رضا کے اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کرا دیے ہیں کہ نیا کمیونٹی سینٹر جو بنے گا اس کے لیے وہ دیں گے اگر سلمان رضا کی جیتیں گے. جب سے سلمان رضا کی گروپ یہ کہتا ہے کہ جناب انہوں نے وہ $1 ملین کی جو پلیج ہے ان کے پاس, اب ان کے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ آ چکے ہیں $1 ملین. اب میری ایک بہت دلچسپ, میرے ایک پرانے دوست ہیں, بہت اچھے شناسہ کہنا چاہیے, بلکہ ان سے وہی ہیوسٹن کی پالیٹکس میں بھی بہت زیادہ انوالو ہے, بہت خاندانی آدمی ہے. میں ان کا تعارف اس طرح کراؤں گا کہ پاکستان کے بڑے نامور خاندان سے ان کا تعلق ہے. پتہ چلا کہ اپنا کے ہی ایک ممبر ہیں ڈاکٹر یعقوب شیخ, جو اپنا میں تو ٹریجر کا الیکشن بھی ہار چکے ہیں. اپنے گروپ سے بھی ان کی ناراضگی ہے. 2 گروپ پہلے وہ جوائن کرتے, ایک کے بعد ایک دوسرا کرتے رہے ہیں. اب دونوں سے تقریباً وہ الگ ہیں, اور الگ تھلگ ہیں بلکہ کہنا چاہیے. تو اب وہ کمیونٹی کی پالیٹکس میں آ رہے ہیں. تو مسلسل کہا جا رہا تھا ادھر ادھر کہ جی وہ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, مگر کنفرم کوئی نہیں کر رہا تھا. میں نے ڈاکٹر یعقوب شیخ کو فون کیا بنا تمہید. میں نے کہا کہ جو سنا الیکشن لڑ رہے ہیں, کہنے ہاں میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اچھا, جن کو میں نے فون کیا تھا وہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ رضاقی صاحب خود الیکشن نہیں لڑیں گے وائس پریزیڈنٹ کا, ان کی جگہ یعقوب شیخ لڑیں گے. اور یعقوب شیخ نے مجھے کنفرم بھی کر دیا کہ وہ الیکشن لڑیں گے. اچھا, یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو ان کا پوسٹر بتایا جاتا ہے سلمان رضاقی صاحب کا, بہت دولت مند ہیں اور $1 ملین 2 ملین تو خرچ کر دینا ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو مجھے بڑا عجیب سے لگا کہ ہمارے اس طرح کے دولت مند لوگ
इतने छोटे, जब वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली तो बहुत छोटा होता है ना, कि उसके इख्तियार में कुछ नहीं होता है, कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एक सेक्रेटरी जनरल वो इम्पोर्टेंट होता है और एक प्रेसिडेंट होता है, बाकी तो ये ऑनरी और ये एजाजी होते कहना चाहिए। तो मुझे बड़ी हैरानी थी। तो फिर मैंने कहा कि जब याकूब शेख अगर खड़े होना तो यकीनन ये कि वो पीछे से टेक केयर करेंगे, और वो अगले साल जो इलेक्शन हारून शेख का जब टेनोर पूरा होगा दूसरा, तो वो सदारत का इलेक्शन लड़ेंगे। मगर पता चला कि नहीं जनाब, हारून शेख तीसरी बार इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि ट्रेडिशनली कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे ख्याल में अलाउ नहीं है, मगर कहते हैं कि गुलाम अल्लाह ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करवा के तीसरा टर्म भी किया था, तो हो सकता है उनके लिए भी किया जा रहा हो। बहरहाल बताया गया कि जी हारून शेख तीसरा टर्म भी इलेक्शन लड़ेंगे, और रजाकी साहब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, और याकूब शेख किसी और ग्रुप से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जिन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखो जी 1 मिलियन नहीं, 4 मिलियन से 5 मिलियन जावेद अनवर देने को तैयार हैं। मेरी भी बात हुई है, मैं उनके घर फिर जाने को तैयार हूँ, मगर मेरी शर्त यह है कि हार्ट ऑफ दी कम्युनिटी शुगरलैंड में वो सेंटर बनना चाहिए, और उस सेंटर को नाम करना पड़ेगा जावेद अनवर की वालदा के नाम, उसके हाल को, और सेंटर को नाम करना पड़ेगा जावेद के नाम पर, कि जावेद सेंटर। वहाँ कॉन्सुलेट भी आएगा, कॉन्सुलेट भी वहीं आ जाएगा, वहीं छोटा सा प्रेस क्लब को भी जगह दी जाएगी पाकिस्तानी, वहीं पे बाजार भी होगा, और सारी चीज़ें, और कम्युनिटी के लिए बड़ा सा यार्ड भी होना चाहिए, तब तो वो पैसे मिलेंगे। और कौंसल जनरल को भी उन्होंने कमिटमेंट की है ये, और कौंसल जनरल भी यकीनन इसमें अपना असल रसूख इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये ध्यान में रखें कि जिन साहब से मेरी बात हो रही थी, इनके दोस्तों में ताहिर जावेद भी हैं, इनके दोस्तों में ताहिर भट्टी भी हैं, इनके दोस्तों में तनवीर साहब भी हैं। तनवीर साहब जो पीटीआई के एक बड़े ओहदे पे थे ओवरसीज़ के, और जिन्हें 14 अगस्त को फारिग कर दिया पीटीआई ने। और साथ में मुझे उन दोस्त ने ये भी बताया कि पिछले दिनों जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एक पाकिस्तानी फाउंडेशन जो LA से आती है, मुख्तलिफ शहरों में गश्त करती है सालाना, और वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देती है नामवर पाकिस्तानियों को। नामवर वो है जो दौलतमंद है, यही क्राइटेरिया है। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने मुझे बताया कि तनवीर से वो बहुत नाराज़ हैं। तनवीर ने वादे के मुताबिक जो है ना उनको पैसे नहीं दिए, और वो बहुत शदीद नाराज़ हैं। तो मैं इस बैनुल अक़वामी फाउंडेशन का और ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, सब जानते हैं। उससे ह्यूस्टन की पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी कम्युनिटी की पता चलती है कि बहुत लोगों ने वहाँ अवार्ड लिया, और मुल्क भर से भी लोग आए अवार्ड लेने के लिए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, नोबेल के मुकाबले का अवार्ड वहाँ पर दिया गया, और वो अवार्ड जिस लिए दिया जाता है वो मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं, वो सबको पता है वो कैसे। मतलब मज़े की बात ये कि सब एक दूसरे को बताते भी हैं कि मतलब अगर मैं ये पूछूं आप सामने वाले से कि भाई तुमने अवार्ड लिया, तो कहने लगा मेरे अलावा बाकी सब ने। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो बहरहाल जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी को कुछ नहीं पता, सब फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। वही एक तरीका है कि यार भाई जो भी मिला यार फॉर्म भर दे, पैसे अपने पास से डालते हैं। ज़्यादातर बहुत कम लोग हैं जो मेंबरशिप के पैसे देते हैं, मगर बहरहाल एक दफ़ा फिर मेंबरशिप PAGH की कुछ 2,500-3 हज़ार हो जाएगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जेब में 50-60 फॉर्म लेके फिर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा फॉर्म हम उससे दे देंगे, और अभी तक रिस्पेक्ट मिली नहीं है। तो मुख्तलिफ ग्रुप है, कहा जा रहा है एक चौथा ग्रुप भी सामने आएगा। इसमें जो दिलचस्प बात है, जो मैं पहले तो मैंने जिक्र नहीं किया था, बाबर गौरी बहुत एक्टिव है। कश्मीर के हवाले से मुजाहरे हों इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर संडे के दिन, जब कॉन्सुलेट में, इंडियन कॉन्सुलेट में क्या किसी कॉन्सुलेट में चौकीदार भी नहीं होता, 30-40 लोग जमा हो जाते हैं। अक्सर वहाँ पर आजकल मुजाहरे होते हैं, और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बाबर गौरी साहब का। बाबर गौरी साहब बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि वो किसी का पार्ट नहीं है सिलेक्शन में PAGH में, मगर उनके जो करीब तरीन दोस्त हैं शकील, चाट एंड पान वाले बेग साहब जो है, जो मुजफ्फर सिद्दीकी के इलेक्शन के पीछे बताए जाते हैं, और बाबर गौरी, ये एक ग्रुप के तौर पे मशहूर है। और मेरे पास ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने ये मुझे बताया कि बाबर गौरी ने उनकी कन्वेंशन के लिए फ़ोन भी किया कि यार मुजफ्फर सिद्दीकी को जितवाना है। मगर दिलचस्प बात यह है कि बाबर गौरी सलमान रज़ाकी के भी बड़े क्लोज फ्रेंड हैं।
ابھی پچھلے دنوں میں بابر غوری کی صاحبزادی کی شادی ہوئی تو وہاں سلمان رضا کی صاحب کی فیملی کا بالکل روزانہ کا آنا جانا اس طرح تھا کہ جیسے ایک فیملی ہوتی ہے، جو بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے سلمان رضا کی صاحب کے گھر میں شاید صاحبزادے کی شادی تھی تو وہاں محترم بابر غوری صاحب کی فیملی کا بالکل اسی طرح جیسے خاندان ہوتا ہے، مگر سیاسی طور پر الگ دکھایا جا رہا ہے، نظر آ رہے ہیں. پھر کونسل جنرل کا حوالے سے جو مجھے پتہ چلا کہ جناب وہ بھی ان سے بھی انہوں نے بھی کمٹمنٹ لی ہوئی ہے جاوید انور سے. تو بات یہ ہے کہ دولت ہے جاوید انور کی، پیسے وہ لگائیں گے کمیونٹی سینٹر پہ، مگر الیکشن کوئی اور لڑ رہا ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر پاکستان کونسلیٹ، میرا تو ایک ہمیشہ سے ذہن یہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ یہ کمیونٹی گیدر ہو، اس میں اجتماعیت آئے، کیونکہ جب اجتماعیت آئے گی تو یہ اس طرح کے مطالبات بھی سامنے آئیں گے نا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ CNN پہ چل رہا ہے کہ پاکستان از ناٹ آور فرینڈ. 28 ارب ڈالر تو لے لیتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ہمارے تحفظ کو، ہماری سیکیورٹی کو، ہماری آزادیوں کو اور ہماری جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان سے حب الوطنی کو مشکوک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اور پھر سپریم کورٹ اپنے اوورسیز کے معاملات کے فیصلوں میں یہ بھی کہتی ہے کہ ان اوورسیز کو کیسے دوہری شخصیت وہ دی جا سکتی اجازت ووٹ ڈالنے کی، کہ ان کی حب الوطنی مشکوک ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں کا لفظ بھی اٹھایا ہوا ہے. ڈاکٹر ریحان اشرف صاحب، شاید آپ نے اس فیصلے کے بارے میں وہ ریمارکس نہیں سنے کہ جب عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ ان پاکستانیوں کی شہریت حب الوطنی مشکوک ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی پاکستانی کمیونٹی کے کوئی ڈیموکریٹک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اب ہیوسٹن میں ایسا کیوں ہوا ہے مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے، آنے والے دنوں میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. ایک خبر بڑی اور بھی ہے، مگر میں اس پہ ابھی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، کہ کراچی فرینڈس آف کراچی جو ہیوسٹن میں تھی اس کے دردناک انجام کے بارے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا. اللہ حافظ.